السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو آپ خوبصورت سا منظر دیکھ رہے ہیں، یہ اس دن کا ہے جس دن امی کے گھر گئے تھے اور پھر کھیتوں کی طرف نکل گئے تھے۔ تو مجھے یہ سین بہت ہی خوبصورت لگا اور میں نے اس کو اپنے موبائل میں کیپچر کر لیا۔ تو آپ نے اس نیچرل بیوٹی سے تو لطف اندوز ہونا ہی ہے، اور ساتھ میں جو آپ میری باتیں سنیں گے آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج رات ہمارے پاس کتنی بڑی رات ہے، شب برات۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات، کسی بھی چیز سے نجات، جہنم سے نجات، ہر مشکل سے نجات۔ تو آج ہمارے پاس بخشش کی رات ہے، تو اس میں کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی آپ لوگوں کے تقدیر کے، مقدر کے بڑے بڑے فیصلے کروا سکتی ہے، آپ کی بخشش کروا سکتی ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عزت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، شان و شوکت کا فیصلہ ہوتا ہے، دنیا میں کس نے آنا ہے کس نے چلے جانا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ الغرض ہماری ہر چیز سائڈ پہ چلی جاتی ہے۔ تو سمجھیں آج کی رات جو اپنے گناہوں سے بری ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ تو آج کی رات اس نیت سے عبادت کرنی ہے، اس جوش اور ولولے سے عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا کے ہی آپ نے جان ماز سے اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے یقیناً تمام گناہ بخش دے گا، اور آپ لوگوں کی جو تمام دلی مرادیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی۔ آج میں نے ایک بیان سنا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ تھوڑی محنت کیجئے، اللہ کے نبی اس شب میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور پھر جب وہ دوبارہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو، اللہ نے مشرک کے علاوہ سب کو بخش دیا۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے، یہ نہ ہو ہم عبادات کرتے رہیں اور ہماری عبادت جو ہے وہ قبول نہ ہو۔ 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی اس رات۔ پہلا تو مشرک ہوتا ہے، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا شرابی، اور چوتھا وہ ہوتا ہے جو دل میں کینہ رکھے اور رشتہ داریاں توڑے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے اللہ سے سچے دل سے اس چیز کی توبہ کر لیں۔ جب توبہ کی نیت کر لیں گے تو وہ آپ کا عمل آپ کی نیکی میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ اس گناہ سے بچنا ہمارا اپنا ہی کام ہے۔ اگر ہم اس گناہ سے بچتے رہے اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری بخشش کریں گے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا ہے اس رات۔ ایک چیز اور ہے کہ اس رات میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور پہلے دروازے سے فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو، اس رات میں رکوع کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ دوسرا فرشتہ دوسرے دروازے سے کہتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ چوتھا کہتا ہے کہ اس رات خوف خدا سے رونے والے کو خوشخبری ہو۔ پانچواں کہتا ہے کہ اس رات بلائی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہو۔ چھٹے دروازے سے فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ سوال کرنے والے کو خوشخبری ہو، اور ساتویں دروازے سے آواز آتی ہے کہ اس رات مغفرت کرنے والے کو بھی بشارت ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو ان سے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس رات میں آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور ان 4 گناہوں کو دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے، اگر ہیں تو سچے دل سے توبہ کر لیں۔ دوسری بات رکوع کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے نفلی نماز میں ہی رکوع کرنا ہے۔ اگر آپ نے مغرب کی نماز فرض نماز میں رکوع کر لیا تو آپ کی عبادت لکھی گئی، عشاء کی نماز میں رکوع کر لیا آپ کی عبادت ہو گئی۔ سجدہ ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، سجدہ زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں۔ اگر ہم زیادہ نوافل پڑھتے جائیں گے تو ہمارے نمبر جو ہے وہ انکریز ہوتے جائیں گے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے صرف فرض نماز میں ہی سجدہ کر لیا، ہمیں اس کا ثواب بھی مل جائے گا،
खौफ खुदा से रोएं, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगें, खूब रोएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों पे नादम हूँ, शर्मिंदा हूँ, अल्लाह से अपनी बातें डिस्कस करें, अपनी मुश्किलें बताएं और इसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए अपनी परेशानियों का हल मांगें। तो आपकी ये इबादत बी काउंट होगी। बुलाई करने वाले, अब आप ये नियत कर लें कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अल्लाह ताला मुझसे पहले जो हुआ सो हुआ, आइंदा मैं दूसरों के लिए भलाई ही की कोशिश करूँगी या करूँगा। आपको इसका भी अजर मिल गया। फिर अल्लाह से सवाल करना यानी अपने लिए मांगना, इस पे भी आपको ही सवाब मिलता है। देखिए, हम अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इस पे भी सवाब दे रहे हैं। अगर आज की रात मांगेंगे तो सवाब ज़्यादा मिल जाएगा। और मग़फ़िरत तलब करना, ये तो हम वैसे भी अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब करते ही रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो आज के दिन तो वैसे भी हमारा नया रिकॉर्ड जो है वो शुरू होगा, नया साल हिसाब किताब का शुरू होगा। तो क्यों ना अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगे, माफ़ी और मग़फ़िरत तलब कर ली जाए। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो वैसे भी हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में करते हैं, आज इस नीयत से करनी है कि आज शब बारात है, अल्लाह की अपनी बड़ी रात है, तो आज मैं ये इबादत इस नीयत से करूँगी तो अल्लाह ताला मुझे इसका सवाब भी देंगे। आप नवाफ़िल पढ़ें, अपनी मर्ज़ी से जितने पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन 2 नफल नमाज हाजत पढ़ें। वो पढ़ने के बाद 3 बार सूरह यासीन पढ़नी है और 3 बार सूरह यासीन पढ़ने के बाद सजदे में जाके अल्लाह ताला से अपनी हाजत, जो भी है आपकी हाजत, जो भी परेशानी आपको है, वो अल्लाह को बताएं। इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाजमी पढ़नी है। इस रात दरूद इब्राहिमी की भी तस्बीह पढ़नी है। देखिए, आप जितनी भी आसानी से पढ़ लें, जितनी भी तस्बीहात पढ़ लें, एक से ज़्यादा पढ़ेंगे तो अफजल है, लेकिन कम से कम एक ज़रूर पढ़नी है। एक तस्बीह 30 कलमे की आपके लिए बहुत ही बेहतरी हो जाएगी और इन 3-4 अज़कार में आपकी तमाम मुश्किलों का हल आज ही मिलेगा इंशाअल्लाह। आपकी तमाम इबादत कबूल हो जाएंगी। जब आप ये इबादत करके जानमाज़ से उठेंगे तो आपको तसल्ली आ जाएगी और आपको कुछ ही दिनों में सुकून और तसल्ली होगी। आज की रात जो भी आपने अल्लाह ताला से मांगा है, अगर सब मामलात अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेंगे और आपकी तमाम दुआएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। दिल से मांगे, सच्चे दिल से मांगे और यकीन के साथ मांगे। जब आप यकीन के साथ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल हो जाएंगी। तो यकीन करती हूँ हम सब आज की रात इबादत करके फ़ायदा उठाएंगे और सुबह को इंशाअल्लाह रोज़ा भी रखेंगे। तो ढेर सारी इबादत करें, ढेर सारी दुआएं मांगें, अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।